اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء کرام کی جماعت میں سے کچھ کو اللہ کریم نے رسالت کے منصب جلیلہ پہ بھی فائز فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان انبیاء کرام کی جماعت میں سے رسول کتنے تھے اور نبی اور رسول میں کون کون سے ایسے فرق ہیں جن کے ساتھ واضح ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے نبی اور رسول کے بنیادی طور پہ جو معنی ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے اسے بھی جاننے کی آج کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا، چلتے ہیں سکرین کی جانب۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کے لغوی معنی کیا ہیں۔ نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا۔ رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رسول کے لغوی معنی پیغام پہنچانے والا، یعنی لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے نبی اور رسول دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، جبکہ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ نبی کے ماخذ اشتقاق کے متعلق اہل لغت کے کتنے اقوال ہیں؟ اس بارے میں اہل لغت کے 3 مختلف اقوال ہیں۔ اہل لغت کے نزدیک نبی کا ماخذ اشتقاق، یعنی نبی کہاں سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ کن کن مصادر سے اخذ کیا گیا ہے، اس بارے میں اہل لغت کے 3 اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول امام راغب اصفہانی کا ہے، ایک قول ابن منظور افریقی صاحب لسان العرب کا ہے، اور اسی طرح سے ایک قول جو ہے وہ فرا کا ہے۔ اب آگے ان تینوں اقوال کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں اور یہ ہمارے لیے ذہن نشینی کا بھی باعث بنے۔ نبی کے مادہ اشتقاق کے متعلق امام فرا اور علامہ جوہری کی کیا رائے ہے؟ ان دونوں صاحبین کی رائے یہ ہے کہ نبی کا لفظ نبا ان سے مشتق ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا اللہ کی طرف سے خبر دینے والا، یعنی امام فرا اور علامہ جوہری ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی کا لفظ نبا ان سے مشتق ہے، جیسے سورۃ النبا پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ نبی نبا ان سے مشتق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی خبر دینے والا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابن منظور افریقی کے نزدیک نبی کا کیا معنی ہے؟ ابن منظور افریقی بہت ہی مشہور صاحب لغت ہیں، ان کی بہت مشہور کتاب ہے لسان العرب، جو کہ مستند ترین ماخذ اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن منظور افریقی کے نزدیک نبی کا لفظ نبوتن یا نباوتن سے مشتق ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا بلند اور اونچی چیز، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے 2 اقوال آئے، فرا اور علامہ جوہری، ان دونوں کا کہنا یہ ہے نبی نبا ان سے مشتق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے خبر دینے والا، جبکہ ابن منظور افریقی کا کہنا یہ ہے کہ یا تو نبی نبوت ان سے مشتق ہے یا نباوت ان سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی بلند مقام رفیع پر فائز ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ ایک تیسری رائے بھی ہے، وہ تیسری رائے جانتے ہیں ہم آگے والے لیکچر میں۔ علامہ اصفہانی کے نزدیک نباؤن کس خبر کو کہتے ہیں؟ علامہ اصفہانی کے نزدیک یہ تیسری بات ہے، کہتے ہیں کہ نباؤن ہر خبر کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ نباؤن صرف وہی خبر ہوگی جس میں چند ایک خصوصیات پائی جائے۔ علامہ اصفہانی کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ صرف اس خبر کو نباؤن کہتے ہیں جس میں 3 اوصاف جمع ہوں۔ پہلا اوصاف کیا ہے؟ پہلا وصف کیا ہے؟ کہ وہ خبر فائدہ مند ہو، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ کہ وہ خبر اہم اور عظیم ہو، اور تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ خبر ایسی ہو کہ جس سے سننے والے کو علم یا کم از کم ظن غالب حاصل ہو جائے۔ یہ 3 فائدے جس خبر میں ہوں گے وہی خبر نباؤن ہوگی۔
اس کے علاوہ ہر خبر نباون نہیں ہو سکتی۔ یہ علامہ راغب اصفہانی جن کی مشہور کتاب مفردات القرآن ہے، یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ خبر جو فائدہ مند ہو، جس سے سننے والے کو علم یا کم از کم ظن غالب حاصل ہو جائے، اور جو خبر اہم اور عظیم ہو، صرف وہی خبر ایسی ہے کہ جسے ہم نباون کہہ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ جی ہاں، اوبویسلی نبی اور رسول میں واضح طور پہ فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے، یہ فرق ہے بھی یا نہیں ہے، اس حوالے سے آگے والی سلائیڈز میں ہم آپ کی رہنمائی کرتے چلیں گے۔ نبی اور رسول میں فرق پر دلیل اول یعنی پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں رسول کو الگ ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا یا کوئی بھی نبی بھیجا۔ اب رسول الگ سے ذکر کیا، نبی الگ سے ذکر کیا، واضح یہ ہوا کہ نبی الگ مقام کا حامل ہے، رسول الگ مقام کا حامل ہے۔ ان دونوں میں واضح طور پہ فرق ہے جو اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسری دلیل کی جانب۔ نبی اور رسول میں فرق پر دلیل ثانی، شفاعت والی حدیث میں، حدیث شفاعت میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کر جائیں گے اور حضرت نوح کی خدمت میں عرض کریں گے انت اول الرسل، کہ اے نوح آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں، آپ ہی ہماری شفاعت کیجئے۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت نوح کو لوگ پکاریں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، حالانکہ حضرت نوح سے پہلے بھی واضح طور پہ ایسے دلائل موجود ہیں کہ نبی گزرے ہیں، جیسے حضرت آدم بھی تو گزرے ہیں لیکن وہ نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ کہیں گے انت اول الرسل، کہ آپ اس کائنات میں اللہ کریم کے سب سے پہلے رسول ہیں، لہٰذا آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ تو ان دونوں دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ وہ فرق کون کون سے ہیں؟ ان میں سے چند ایک فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق، نمبر 1، رسول وہ ہوتا ہے جسے نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے بارے رسول کو دی گئی شریعت کی دعوت و تبلیغ کی تجدید کرتا ہو۔ یعنی نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا بلکہ وہ سابقہ گزرے ہوئے رسول کی شریعت کی اتباع کرتا ہے، اسی شریعت پر لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ رسول صاحب شرع ہوتا ہے، صاحب کتاب یا صاحب صحیفہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جو سب سے پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف بھیجا جائے جو جھٹلانے والے ہوں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو اس سے پہلے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوں، وہ انہیں دین سکھائے اور ان کے درمیان فیصلے کرے۔ یعنی دوسرا فرق یہ سامنے آیا کہ رسول جھٹلانے والی جماعت کی طرف بھیجا جاتا ہے، جبکہ نبی بھٹکے ہوئے لوگوں کی جانب بھیجا جاتا ہے۔ یعنی لوگ تو ہوتے ہیں، وہ مسلمان تو ہوتے ہیں، رسول کی شریعت پہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن وہ بھٹکے ہوتے ہیں، ایمان تو لاتے ہیں لیکن راہ راست سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی مبعوث ہوتا ہے تو وہ ان خرابیوں کو دور کر کے اس رسول کی شریعت کو بالکل نیا بنا دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے کہ رسول جھٹلانے والی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، جبکہ نبی جھٹلانے والی قوم کی طرف نہیں بھیجا جاتا، بلکہ نبی کا کام پہلے گزرے ہوئے نبی رسول کی اطاعت کرنا اور اسی کی اطاعت پہ لوگوں کو متفق اور متحد کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا بنیادی فرق نبی اور رسول کے حوالے سے کہ رسول براہ راست اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اسے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قوم رسول کے خلاف ہوئی تو رسول نے ہجرت کر لی اور کبھی بھی کسی رسول کو قتل نہیں کیا جا سکا، بلکہ تمام رسول یا تو اپنی طبعی عمر پوری کر کے دنیا سے چلے یا پھر اوپر اٹھا لیے گئے۔ دوسری جانب نبی کی حیثیت ایک داعی کی ہوتی ہے، بعض اوقات قوم کی مخالفت کی بنا پر ان کا قتل بھی ہو جاتا ہے، انہیں شہید بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ تیسرا فرق آسان لفظوں میں یوں سمجھیں
کہ نبی براہ راست، رسول براہ راست اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ کوئی قوم رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے یا آسمان پہ اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ یہ رسولوں کی مثالیں ہیں۔ اور نبی جو ہے بعض اوقات قوم کی مخالفت کرتی ہے، پھر انہیں اذیت بھی دیتی ہے، انہیں نقصان بھی پہنچاتی ہے، سم ٹائم انہیں شہید بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو یہ 3 فرق ہیں نبی اور رسول کے حوالے سے جو آپ کے سامنے عیاں کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی اور رسول میں چوتھا فرق، واضح طور پہ جو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوگا، لیکن جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ جی واضح طور پہ آگے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام میں رسول کتنے ہیں؟ انبیاء کرام کی تعداد ہمارے سامنے ہے 1,24,000 کم و بیش۔ ان میں رسول کتنے ہیں؟ رسولوں کی تعداد محض 313 ہے۔ یہ 313 وہ ہیں جن میں سے کچھ پر کتابیں آئیں، جیسے 4 آسمانی کتابیں ہیں، بعض پر صحائف آئے، اور بعض کے ساتھ اللہ کریم نے ہم کلام ہونے کا انہیں شرف عطا فرمایا۔ تو 313 رسول ہیں 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں سے۔ آگے بڑھتے ہیں، 313 رسولوں میں سے اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ اولو العزم رسولوں کی تعداد 5 ہے۔ رسول ہیں 313، نبی ہیں 1,24,000 کم و بیش۔ ان 313 میں پھر 5 ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ اولو العزم رسول جنہیں یہ مقام عطا فرمایا گیا، اللہ کریم نے ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احقاف میں بھی فرمایا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اے حبیب آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کا دامن تھام لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اولو العزم رسولوں کے اسماء مبارکہ وہ 5 ہیں۔ ان 5 کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ان 5 کے نام کے حوالے سے اکثر سوال پوچھا بھی جاتا ہے، امتحان میں بھی آ جاتا ہے، انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ جس درجے کا بھی، اگر بی اے لیول کا، انٹرمیڈیٹ لیول کا، اس سے بھی اوپر لیول کا اگر کوئی طالب علم ہو، ان سے اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اولو العزم رسولوں کے حوالے سے۔ تو اولو العزم رسول 5 ہیں جن کے اسماء مبارکہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام، انت اول الرسل، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ ناظرین محترم، یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں نبوت اور رسالت کے حوالے سے۔ آج کے اس لیکچر میں نبی اور رسول کی تعریف واضح کی گئی۔ نبی اور رسول میں فرق ہے تو اس پہ جو دلیلیں، ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے واضح کی گئی۔ پھر نبی اور رسول میں کتنے فرق ہیں، ان میں سے 4 فرق آپ کے سامنے رکھے گئے، اور اسی طرح سے 313 رسولوں کا ذکر ہوا، اور پھر 5 اولو العزم رسولوں کا بھی نام جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یوں آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔